فرعون اور اس کی قوم کو بڑے بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی مینڈک ان کی زندگی میں آفت بن کر آتی، کبھی پانی خون میں بدل جاتا، اور کھٹمل اور جوؤں نے ان کا جینا حرام کر دیا۔ یہ سب عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک عظیم اور دلچسپ قصہ سنائیں گے جو اسلامی تاریخ کے ایک بہترین نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہ قصہ معجزات، حکمت اور لیسن سے بھرا ہوا ہے جو آج تک ہمیں انسپائر کرتا ہے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں یہ بے مثال سفر۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ آئیے شروع کرتے ہیں اب یہ بے مثال واقعہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، ان کا فرعون کے سامنے کھڑا ہونا، جوانی میں ان کے ہاتھ سے قتل ہونا اور سمندر کا 2 حصوں میں بٹنا، ان کا بنی اسرائیل کی رہنمائی کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ یہ واقعہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ مصر کا ظالم متکبر بادشاہ فرعون، جس کا اصل نام قرآنی روایتوں میں نہیں دیا گیا لیکن تاریخی روایت کے مطابق فرعون رمسیس II تھا، جو مصر کا بہت ہی طاقتور حکمران تھا، اپنے تکبر میں اس قدر غافل ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو خدا قرار دیا اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ ایک دن فرعون کو خواب آیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے، اور وہ آگ مصر میں موجود تمام گھروں کو جلا ڈالتی ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون اس خواب کے دیکھنے کے بعد بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے تمام نجومیوں، جادوگروں اور کاہنوں کو بلایا اور ان کو اپنا خواب سنایا، اور وہ سب اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں ایسا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو نیست و نابود کر دے گا۔ تو فرعون نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ اس کا کوئی حل بتاؤ۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو، بنی اسرائیل میں جتنے بچے پیدا ہوں ان کو ختم کروا دو۔ اور فرعون نے ان کے اس مشورے کو سراہا اور فرمان جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور جن کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوں انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اور بالکل ایسا ہی کیا جانے لگا۔ ہر حاملہ عورت کی نگرانی شروع کر دی اور داعیہ کے ذمہ لگایا گیا کہ وہ اطلاع دے، اگر وہ اطلاع نہ دیتی تو اسے بھی قتل کر دیا جاتا۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی حمل کے ابتدائی دنوں میں تھیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو داعیہ اور باقی لوگوں سے چھپا کر رکھا، یعنی کسی کو بھی بھنک تک نہ پڑنے دی کہ وہ امید سے ہیں، یہاں تک کہ آخری وقت آ گیا اور انہوں نے بیٹے کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھا، اور اب ان کے لیے بہت بڑا امتحان آ گیا کہ اب بچے کو کیسے چھپائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، اور جب ان کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور ہم اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، اور یقیناً اسے تمہاری طرف لوٹانے والے ہیں اور پیغمبر بنانے والے ہیں۔ پھر جب سختی کی جانے لگی کہ موسیٰ کی والدہ نے انہیں صندوق میں ڈالا اور دریا میں بہا دیا، اور ان کی بہن کو پیچھے پیچھے بھیجا کہ اس پر نظر رکھو، اور موسیٰ علیہ السلام دریا کی موجوں میں بہنے لگے، اور ان کی بہن ان کے پیچھے پیچھے دریا کے کنارے سے چلتی رہیں اور اپنے بھائی کو دیکھتی رہیں کہ دریا میں ڈالنے کے بعد کیا بنتا ہے۔
صندوق بہتا ہوا محل کے پاس آ کر رک گیا اور محل دریائے نیل کے کنارے تھا۔ فرعون کے آدمی اس صندوق کو محل میں لے کر آئے اور فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام جو کہ پاک اور نیک خاتون تھی، فرعون نے ان سے زبردستی نکاح کیا تھا، لیکن آسیہ علیہ السلام فرعون کی طرح کافرانہ نہ بنی اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے آسیہ علیہ السلام فرعون کے محل میں تھیں، لیکن دل سے وہ ہمیشہ حق اور سچائی پر تھی اور ایک عظیم صبر اور استقامت کی مثال بنی۔ بہرحال آسیہ علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل سے ہے اور فرعون سے کہا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو، کہ ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں آگے جا کر فائدہ پہنچائے اور کیا پتہ ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس بات پر فرعون رضامند نہیں ہوا، لیکن آسیہ علیہ السلام نے فرعون کو منا لیا۔ لیکن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دل سے کبھی بھی نہیں اپنایا۔ اس نے صرف حضرت آسیہ علیہ السلام کی بات مانی اور کہا کہ یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار تھا، ان کے دل کو کسی بھی طرح سکون نہیں مل رہا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو کیسے سکون دلایا۔ جب بچہ محل میں پہنچا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا اور دودھ پلانے والی عورتوں کو محل میں بلایا گیا۔ بچے نے ان میں سے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا۔ آخر وہ بچے کو اٹھا کر باہر لائے۔ سورہ قصص آیت 12۔ اور ان کے پہنچنے سے پہلے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی وہ ناکام ہو جاتی۔ دور کھڑی موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کیا میں آپ کو ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی پرورش کریں اور وہ اس بچے کے خیر خواہ بھی ہوں؟ تو پوچھا گیا کہ تم یہ یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ تو جواب دیا کہ وہ غریب ہیں اور انہیں جب پتہ چلے گا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام اور رقم ملنے کی امید رہے گی، اور اس گھر میں ایک نیک خاتون ہے، وہ اس بچے کو خوشی خوشی دودھ پلانا چاہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور بچے کو بہن گھر لے آئی اور والدہ نے دودھ پلایا اور آپ نے فوراً دودھ پی لیا۔ اس کے بعد آسیہ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ آپ محل میں آ جائیں جب تک بچہ دودھ پیے گا، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انکار کر دیا۔ چنانچہ وہ بچے کو خود لے کر آیا کرتے تھے اور فرعون کے سپاہی ان کو تحفے و تحائف لا کر دیا کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بہت احترام ہونے لگا۔ سورۃ القصص آیت 14 میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے اور توانا ہوئے تو ان کو نیکی اور حکمت سے نوازا۔ یوں موسیٰ علیہ السلام محل میں پلے بڑھے حتیٰ کہ جوانی کو پہنچ گئے۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا۔ اکثر لوگ دوپہر کو اپنے اپنے گھروں میں آرام کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام چہل قدمی کے لیے باہر نکل پڑے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ مصری شخص بنی اسرائیلی کو مار رہا ہے، اور بنی اسرائیلی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے شخص کی مدد کرنا چاہی اور اس مصری کو روکنے کے لیے ایک مکہ مارا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ مکہ مصری کے لیے قتل کا سبب بن گیا اور وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سمجھ لیا کہ ان سے یہ عمل غلطی سے ہو گیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے لگے۔ قرآن میں یہ واقعہ سورہ قصص میں واضح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ کام شیطان کا ہے، بے شک وہ انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ قصص آیت 15۔ اگلے دن جب موسیٰ علیہ السلام شہر میں پھر گئے تو انہوں نے وہی بنی اسرائیلی شخص کو دیکھا
جو پھر سے کسی اور مصری کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا۔ اس بار موسیٰ علیہ السلام نے اس بنی اسرائیلی شخص کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم ہر دن جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ لیکن جب وہ آگے بڑھنے لگے تو وہ بنی اسرائیلی شخص گھبرا گیا اور سوچا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام اسے مارنے آئے ہیں۔ اس ڈر سے اس شخص نے ان کا راز فاش کر دیا اور آواز لگائی کہ کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل اس شخص کو کیا تھا؟ یہ سنتے ہی لوگوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کل ایک مصری کو قتل کیا ہے۔ فرعون اور اس کے آدمیوں کو بھی اس کا علم ہو گیا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے لگے۔ ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا انہیں اس سازش کی خبر دی اور مشورہ دیا کہ وہ شہر سے چلے جائیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے مدین کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں انہوں نے اپنے سفر اور اکیلے پن میں اللہ تعالیٰ سے مدد اور رہنمائی کی دعا کی۔ جب وہ مدین پہنچ گئے تو انہوں نے ایک کنویں پر کچھ لوگوں کو پانی بھرتے ہوئے دیکھا۔ وہاں انہیں دو عورتیں بھی نظر آئیں جو اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے انتظار کر رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ وہ کیوں انتظار کر رہی ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ اپنے والد کے بزرگ ہونے کی وجہ سے خود بکریوں کو پانی پلانے آئی ہیں، مگر مردوں کے ہوتے ہوئے وہ انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جسمانی تھکن اور سفر کی مشکلات کے باوجود ان عورتوں کی مدد کی اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ اس کے بعد وہ تھکن سے ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سورہ قصص آیت 24۔ اے میرے رب، جو کچھ بھی تو میرے لیے بھیجے میں اس کا محتاج ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت شرمیلی چال سے آئی اور کہا کہ ان کے والد نے انہیں بلایا ہے اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس گئے۔ ان کا نام حضرت شعیب علیہ السلام تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی کہانی سنی اور ان کے خلوص اور ایمانداری کو دیکھتے ہوئے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرنا چاہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ حق مہر کیا طے کیا جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اس پر کہ آپ میرا 8 سال تک کام کاج کریں، تو یہ ایک حق مہر کہلائے گا۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک کام کر لیں تو یہ اور بھی بہتر ہوگا، مگر یہ ان پر لازم نہیں۔ یعنی حق مہر کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ کم از کم 8 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کریں۔ یہ ایک معاہدہ اور وفاداری کا وعدہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس حق مہر کو قبول کیا اور یہ مدت مکمل وفاداری اور عظمت کے ساتھ گزاری، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال کے بجائے 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں اور ان کی ذمہ داریوں کو نبھایا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وعدے اور حق مہر کی ذمہ داری کو بہترین طریقے سے پورا کیا۔ جب یہ مدت مکمل ہوئی تو انہوں نے مصر واپس جانے کا ارادہ کیا تاکہ اپنے لوگوں اور اپنی والدہ سے مل سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنا سامان ساتھ لیا اور وہ مصر کی طرف سفر پر نکل گئے۔ سفر کے دوران رات کے وقت جب وہ کوہ طور کے قریب پہنچے، اس وقت ٹھنڈ بھی بہت تھی اور اندھیرا بھی، اور وہ راہ تلاش کر رہے تھے۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک روشنی دیکھی جو ایک جلتے ہوئے درخت کی طرح لگ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ وہاں جا کے دیکھتے ہیں تاکہ وہاں سے کچھ آگ لے آئیں جو انہیں گرم رکھ سکے، یا وہاں سے راستے کے متعلق کوئی
معلومات مل سکے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کے قریب پہنچے تو انہیں ایک عجیب و غریب منظر نظر آیا۔ درخت سے روشنی نکل رہی تھی لیکن وہ درخت جل نہیں رہا تھا۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ قرآن میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح ہے۔ پس جب موسیٰ اس کے قریب آئے تو آواز آئی، اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار دے، بے شک تو مقدس وادی طویٰ میں ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت 12۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ اپنے جوتے اتار دیں کیونکہ وہ مقدس زمین یعنی وادی طویٰ میں ہے۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے بھرپور اور پاک تھی۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ کی حرمت اور عزت کے لیے جوتے اتارنے کا حکم دیا گیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اور انہیں اپنا پیغمبر مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 معجزات بھی عطا کیے۔ پہلا، عصا کا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکیں۔ جب انہوں نے لاٹھی نیچے گرائی تو وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی، تو موسیٰ علیہ السلام ایسے ڈر سے بھاگے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اے موسیٰ، ڈرو مت، اسے بے خوف ہو کے پکڑو، ہم اسے اس کی اصلی حالت میں لے آئیں گے، یعنی دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے اور دم سے اسے پکڑا تو وہ واپس لاٹھی بن گئی۔ اور دوسرا معجزہ یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال دیں، اور جب ہاتھ باہر نکالا تو وہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے کہ سورج۔ ان کے ہاتھ سے نور عظیم نکل رہا تھا، لیکن بغیر کسی عیب اور روب کے۔ یہ دوسرا معجزہ تھا۔ اور جب ہاتھ کو دوبارہ بغل میں لے جائیں گے تو روشنی چلی جائے گی، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو ملا لینا، خوف جاتا رہے گا۔ سورہ قصص آیت 32۔ پس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری کا فرض سونپا اور یہ معجزات عطا کیے تاکہ وہ فرعون اور اس کی گمراہ قوم کے سامنے اللہ کی قدرت اور سچائی کو پیش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بہت سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ فرعون سے سامنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک سخت دل اور متکبر حکمران تھا جو اپنے آپ کو خدا کا درجہ دے چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ایک ہلکی سی لکنت تھی جو ان کے لیے بولنے میں مشکل پیدا کرتی تھی۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، میری چھاتی کو کشادہ کر دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان سے گرہ کھول دے تاکہ میں اپنی بات آسانی سے سمجھا سکوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی دعا فرمائی کہ میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا مددگار بنا دے۔ سورہ طٰہٰ آیت 25 تا 30۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا ساتھی اور مددگار بنا دے، کیونکہ ہارون علیہ السلام ایک فصیح البیان شخصیت کے مالک تھے اور وہ لوگوں کو بھی آسانی سے سمجھا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول کر لی اور فرمایا، ہم تمہارے بازو کو تمہارے بھائی کے ذریعے مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایک زبردست دلیل دیں گے جسے تمہارے دشمن جھٹلا نہیں سکیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے نوازا اور انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مددگار کے طور پر فرعون کے سامنے بھیجنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے تو سب سے پہلے اپنی والدہ، بہن اور بھائی ہارون علیہ السلام سے ملے
اور پھر دونوں بھائی فرعون کی طرف چلے گئے، اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا اور کہا، کیا تم موسیٰ ہو؟ جواب ملا، ہاں۔ سورہ شعراء آیت 18 تا 22۔ فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہمارے ساتھ نہیں گزارے، پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا، یعنی قتل، اور تو ایک ناشکرا شخص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ ان کا وہ قتل غلطی سے ہوا تھا اور وہ اس وقت گھبرا کر مصر سے نکل گئے تھے۔ پھر انہوں نے فرعون کو یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور علم اور حکمت سے نوازا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور کہا کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، ان کو غلامی سے نجات دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں فرعون سے پورے رعب اور دبدبے سے کہیں۔ تب فرعون بولا کہ وہ رب کون ہے؟ فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے۔ فرعون نے جھٹلا دیا۔ اس طرح کافی بحث و مباحثہ ہوا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان، اور معاملہ خطرناک حد تک پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے سامنے ظاہر چیز لے آؤں تو فرعون نے کہا، اگر تو سچوں میں سے ہے تو اس کو پیش کر۔ اب وقت آ گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے معجزات ظاہر کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈال دی اور جو ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ بغل میں دے کر نکالا تو وہ بہت چمکنے لگا۔ ان معجزات کو دیکھ کر سب لوگوں نے اپنے منہ میں انگلیاں ڈال دیں، یعنی سب بہت حیرت زدہ ہو گئے، اور فرعون نے فوراً بات کو بدل دیا کہ کہیں اس کا کوئی درباری اسلام قبول نہ کر لے، اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ہی ملک سے نکال دو اور ہمیں مرغوب کر کے بنی اسرائیل کو لے جاؤ، اور ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم تیرا مقابلہ کریں گے اور کسی ہموار میدان میں یہ مقابلہ ہوگا۔ ایک مقررہ وقت طے پایا گیا اور فرعون نے اپنے 40 بہترین جادوگر بلائے۔ وہ بہت بڑے جادوگر تھے، اور فرعون نے ان سے کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادو کا مقابلہ کریں۔ جادوگر اپنے کام میں بہت ماہر تھے اور انہیں اپنے جادو پر بہت غرور تھا، اور جادوگروں نے یہ شرط رکھ دی کہ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دیں گے تو فرعون کو اپنی تمام تر دولت ان لوگوں کو دینی پڑے گی۔ فرعون اس بات پر رضامند ہو گیا۔ پھر فرعون نے ایک کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کا اعلان کیا اور اپنے لوگوں کو بھی وہاں بلایا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزات کو دیکھیں اور جادوگروں کا مقابلہ دیکھ کر ان پر اعتبار کریں۔ یہ ایک بڑا دن تھا، اور فرعون نے اس وقت کا انتخاب اس لیے کیا تھا تاکہ اس کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو رد کر دیں۔ جادوگر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان میں آمنے سامنے آئے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا تم پہلے اپنے جادو دکھاؤ گے یا ہم اپنا جادو پہلے دکھائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہا، تم اپنا جادو پہلے دکھاؤ۔ پھر جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پر پھینک دیں اور وہ جادو کے ذریعے سانپوں کی طرح رینگنے لگی۔ یہ نظارہ دیکھ کر لوگ بہت ڈر گئے اور سوچنے لگے کہ یہ جادوگروں کا بہت بڑا جادو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تھوڑی دیر کے لیے یہ خیال آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں سکون اور ہمت ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا یعنی لاٹھی زمین پر پھینک دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک
بڑے اور خطرناک اژدہا میں تبدیل ہو گیا جو جادوگروں کے تمام جادو کو نگلنے لگا، یعنی جو انہوں نے رسیاں پھینکی ہوئی تھیں ان کو نگلنے لگا۔ اس پر سب لوگ حیران رہ گئے۔ یہ دیکھ کر فرعون کے جادوگر سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کوئی عام جادو نہیں ہے، بلکہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ انہوں نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور کہا، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور وہ اپنے جادوگروں کو دھمکیاں دینے لگا۔ اس نے کہا، تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان کیوں لایا؟ یہ سب کچھ تم لوگوں اور موسیٰ نے مل کر میرے خلاف سازش کی ہے۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ لیکن جادوگر جو سچ دیکھ چکے تھے انہوں نے جواب دیا، ہم تو صرف اپنے رب پر ایمان لائے ہیں، جو مرضی تم ہمارے ساتھ کرو، لیکن ہم اب اللہ پر ہی ایمان رکھتے ہیں۔ جادوگر فرعون کی دھمکیوں کے باوجود اپنے فیصلے پر قائم رہے تو فرعون اور بھی زیادہ غصے میں آ گیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر ظلم اور بھی بڑھا دیے۔ فرعون سمجھتا تھا کہ وہ اپنے ظلم کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اپنے قابو میں رکھ سکتا ہے۔ جب فرعون اپنے ظلم سے باز نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے فرعون اور اس کی قوم پر الگ الگ عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ قرآن پاک میں ان عذابوں کا ذکر بہت تفصیل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم طوفان بھیجا جو ان کے سارے علاقے کو لپیٹ میں لے گیا اور زمین کو تباہ کر دیا۔ طوفان کی وجہ سے ان کا ہر ایک کھیت اور گھر پانی میں ڈوب گیا۔ دوسرا عذاب، ٹڈیوں کا حملہ۔ اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کا ایک بڑا جھنڈ بھیجا جو ان کے کھیت، فصلیں اور پھل کھانے لگی۔ یہ ٹڈیاں اتنی زیادہ تھیں کہ ان کی ساری فصلیں کھا گئیں اور ان کا ذریعہ معاش ختم ہو گیا۔ تیسرا عذاب، کھٹمل اور جوؤں کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور عذاب بھیجا جس میں ان کے جسموں پر جوئیں اور کھٹمل آ گئیں۔ یہ جوئیں اور کھٹمل انہیں تکلیف پہنچاتے اور ان کا سکون چھین لیا۔ تیسرا عظیم عذاب، اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس اتنی زیادہ مینڈک بھیج دی کہ وہ ان کے گھروں، پانی اور کھانے میں چلی جاتی۔ یہ بھی ایک عظیم عذاب تھا جو انہیں بہت زیادہ تکلیف دیتا۔ اور پانچواں، اللہ تعالیٰ نے ان کے پانی کو خون میں تبدیل کر دیا۔ جب بھی وہ پانی پیتے تو وہ خون میں تبدیل ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے۔ ان عذابوں کے باوجود جب بھی فرعون اور اس کی قوم پر کوئی عذاب آتا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ عذاب ختم ہو جائے اور وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ لیکن جیسے ہی عذاب ختم ہوتا، فرعون اپنا وعدہ توڑ دیتا اور پھر سے بنی اسرائیل پر ظلم کرنے لگتا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو رات کے وقت چوری چھپے مصر سے نکلنے کا کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے گئے اور وہ دریائے نیل تک پہنچ گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل بھاگ گئے ہیں تو وہ اپنے بڑے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے لگا۔ فرعون اور اس کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے قریب پہنچ گئے اور انہوں نے دریا کے پاس انہیں گھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا دریا پر مار دیں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا، دریا کا پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بیچ میں ایک راستہ بن گیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے اس راستے سے گزرنا شروع کر دیا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر بھی اس راستے پر دریا میں اتر گیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کے پانی کو پھر سے ملا دیا اور فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گیا۔ فرعون نے ڈوبتے وقت آخری لمحوں میں ایمان لانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان قبول نہیں کیا کیونکہ وہ صرف موت کے ڈر سے ایمان لانا چاہتا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، آج ہم تمہارے جسم کو بچائیں گے تاکہ تمہارے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ سورہ یونس۔ فرعون کا انجام دنیا کے لیے ایک عظیم عبرت ہے کہ ظلم اور تکبر کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے سب کچھ چھوٹا ہے اور وہ اپنے پیغمبروں اور سچے لوگوں کو ہمیشہ کامیابی دیتا ہے۔ آخر میں ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ چلیے آپ میرے ساتھ دعا کیجیے۔ یا اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنے راستے پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں گھمنڈ اور تکبر سے محفوظ رکھ اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور اپنا خوف پیدا کر، جیسے تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی مدد کی، ہمیں بھی ہر مشکل میں اپنی مدد سے نواز اور ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے نیک اور سچے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ظلم اور تکبر کرنے والوں کو کبھی کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی سپورٹ سے ہم اور بہتر کنٹینٹ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو یا کسی اور ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔